نبی کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے. اللہ کے نبی کے بعد جب عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی پردے کے اس پار ہوتے تھے، اس پار عورتیں ہوتی. وہ عورت بیعت کر رہی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بیعت کر رہی ہے. نبی پردے کے اس پار، عورت اس پار ہے. اللہ کے نبی کہتے چلو بیعت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی. کہتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گی. پھر نبی کہتے ہیں ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی. کہتی ہے میں چوری نہیں کروں گی. پھر نبی فرماتے ولا یزنینا، زنا نہیں کرو گی. جب زنا کا نام سنا، اس لڑکی نے، اس عورت نے جلدی سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی عزت دار عورت یہ کام بھی کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ زنا کا نام سن کر کے اس عورت نے جلدی سے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کیا کوئی عزت دار عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ نبی کو اس عورت کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ وہ عورت اتنی عزت دار عورت ہے، اتنی پاک دامن عورت ہے کہ زنا کا لفظ سن کر کے اس نے کہا کہ نہیں، ایک عزت دار عورت تو یہ کام نہیں کر سکتی. آج حالات اتنے برے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، آج پاک دامن مردوں اور عورتوں کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے. بدکاری اتنی پھیل رہی ہے، زناکاری اتنی پھیل رہی ہے، حرام رشتے اتنے پنپ رہے ہیں کہ آج پاک دامنی کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے. میں مردوں سے بھی کہوں گا، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے مقدر میں زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے. آنکھوں سے گندی چیز کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، زبان سے گندی باتیں نکالنا زبان کا زنا ہے، کانوں سے گندی چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور پیر سے غلط چیز کی طرف چل کے جانا یہ پیر کا زنا ہے. یعنی ہر انسان کوئی ہاتھ کا زنا کر رہا ہے، کوئی پیر کا کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا وہ زنا کر رہا ہے. اور جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں والقلب یہوی ویتمنا، پھر دل میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، گندی خواہشات پیدا ہوتی ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو آنکھوں کے زنا سے نہیں بچایا، کانوں کے زنا سے نہیں بچایا، زبان کے زنا سے نہیں بچایا، تو اصل زنا سے بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. میرے نوجوان بھائیوں، آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے. آج نبی کی اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر وہی آیت پڑھتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور آگے بڑھیے، شادی بیاہ کو دیکھ لیجیے، چاہے آپ کے جھارکھنڈ کے اس علاقے کی انصاری سماج کے لوگ ہوں، چاہے آپ بنگال میں چلے جائیں، بنگال کو دیکھ لیجیے، آپ بہار چلے جائیں، بہار میں شیرشاہ آبادی برادری کے لوگوں کو دیکھ لیجیے. شادی بیاہ میں بہت ساری حرام چیزیں آج ہمارے سماج میں چل رہی ہیں. جہیز چل رہا ہے، کہیں بارات چل رہی ہے، کہیں باقاعدہ لڑکی والوں سے باقاعدہ لمبی چوڑی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ ٹیچر ہیں، بہار کے رہنے والے ہیں، 8-9 لڑکیاں ہیں ان کی، بیچارے پوری عمر ان کی گزر، ابھی ریٹائر ہونے والے 2-3 سال میں، ابھی بھی کئی لڑکیوں کی شادی باقی ہے. ایک لڑکی کا رشتہ لگا، اگلے دن مدرسے میں آئے، میں نے کہا ماسٹر صاحب مبارک ہو، آپ کی بیٹی کا رشتہ لگ رہا ہے. کہا کہ شیخ صاحب رشتہ تو لگ رہا ہے، خوشی کی بات ہے، مگر دکھ کی بات یہ ہے لڑکے نے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے. میں نے کہا لڑکا کرتا کیا ہے؟ کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے، مستری کا کام کرتا ہے، گھر مکان بنانے والا مستری کا کام کرتا ہے. غور کرو، یہ حالات ہیں.
وہ تو ماسٹر صاحب تھے, سرکاری ٹیچر تھے, ان کو چلو ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے پیسے کا انتظام تھا. جس غریب کے پاس انتظام نہیں ہے وہ بیچارہ اپنا کھیت بیچ کر, اپنی زمین بیچ کر, بینک سے قرضہ لے لے کے اپنی لڑکیوں کی شادی کر رہا ہے. او لوگوں, کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی, کب ہوش آئے گا؟ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. آج ان رسموں کی وجہ سے کتنے غریب ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی جوان بیٹیاں جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر ان لڑکیوں کے قدم بہک گئے, ان لڑکیوں نے غلط راستہ چن لیا, میرے پیارے بھائیوں, وہ لڑکیاں تو گنہگار ہوں گی, مگر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑی اچھی پہل ابھی بنارس سے ہوئی ہے. بنارس میں انصاری سماج میں ایک تنظیم چلتی ہے, بنکر برادرانہ تنظیم اس کو بولتے ہیں. اس تنظیم نے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ کوئی جہیز نہیں لیا جائے. 4-5 چھوٹے چھوٹے برتن باپ اپنی خوشی سے لڑکی کو دے, کوئی جہیز نہیں دیا جائے. شادی کے موقع پر صرف 5 جوڑا کپڑا دیا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں. بارات نہیں جائے گی. شادی میں ولیمہ میں بھی ایک طرح کا کھانا ہوگا, ایک سے زیادہ نہیں. حالانکہ ابھی یہ ساری میٹنگ ہوئی ہے, سارا قانون پاس ہوا ہے, عمل ہو تو بڑی بات ہے, لیکن یہ میٹنگ ہونا اور اس طریقے کا قانون بننا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں سواگت کرتا ہوں اس طریقے کی پہل کا, اور میں چاہتا ہوں کہ بنارس سے نکلنے والی یہ آواز آپ کے جھارکھنڈ, گوڈا, صاحب گنج اور آپ کے اس علاقے میں بھی اس پر عمل ہو, اور یہاں بھی ہمارے جو چاہے انصاری سماج کے لوگ یا اور دوسری برادری کے لوگ ہوں, اپنے شادی بیاہ کو میرے ساتھیوں آسان ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جس اسلام کو تم فالو کرتے ہو, اگر وہ اسلام تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے, زکوٰۃ کا حکم بتاتا ہے, حج کا طریقہ بتاتا ہے, تو وہ اسلام آپ کو شادی بیاہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. نبی کی حدیثوں میں آپ کو نکاح کا چیپٹر بھی ملے گا, نبی کی حدیثوں میں مہر کا بیان ملے گا, نبی کی حدیثوں میں ولیمہ کا بیان ملے گا, لیکن نبی کی کہیں بھی حدیثوں میں آپ کو جہیز کا بیان نہیں ملے گا, بارات کا بیان نہیں ملے گا. یہ جہیز, یہ بارات, یہ رسم و رواج جن کی وجہ سے آج جینا حرام ہے سماج کا, اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں ان رسموں کو چھوڑ دو. اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ذرا گٹس پیدا کرو, ذرا ہمت پیدا کرو, اپنے باپ سے جا کے کہہ دو, اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ اے میری ماں, میں کوئی جہیز نہیں لوں گا, میں سمپل طریقے سے, سنت طریقے سے شادی کروں گا. میرے ساتھیوں انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں کچھ تکلیف ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں لگے یار سب لوگ لے رہے ہیں, میں کیوں نہیں لے رہا ہوں, مگر آگے چل کر کے آپ احساس کریں گے اللہ اس نکاح میں برکت عطا کرے گا. میرے پیارے اور آگے بڑھیے. ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, مسجد سے باہر نکلتا ہے, جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتا ہے, مسجد میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے والا اور راتوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا, جب مارکیٹ میں دکان پر بیٹھتا ہے, جب بزنس کرتا ہے, وہاں جھوٹ بھی بولتا ہے, وہاں وعدہ خلافی بھی کرتا ہے, وہاں کسٹمر کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے, وہاں وہ حرام طریقے بھی اپناتا ہے. اے میرے بھائیو, تم کاروبار میں, اپنے بزنس میں یہ کیوں بھول گئے کہ تم مسلمان ہو؟ جس دین کو تم مانتے ہو, جس مذہب کو تم مانتے ہو, وہ مذہب تمہیں کاروبار کرنا بھی سکھاتا ہے, وہ مذہب تمہیں بزنس کرنا بھی بتاتا ہے. کیا نبی نے آپ کو بزنس کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. جب ایک آدمی سامان خریدتا ہے, ایک آدمی سامان بیچتا ہے, اگر دونوں سچ بولتے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا کرتا ہے. وإن کذبا وکتما, اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں محقت برکت بیعہما, اللہ ان کے کاروبار کی برکت کو چھین لیتا ہے. اللہ کے نبی ایک دن مارکیٹ گئے, ایک صحابی اناج بیچ رہے تھے, غلہ بیچ رہے تھے, غالباً گیہوں یا جو کی دکان تھی. نبی نے ان کے جو کے اندر ہاتھ ڈالا, اندر کا جو بھیگا ہوا, اوپر کا سوکھا ہوا. نبی نے کہا یہ کیا ہے میرے بھائی؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی, اناج بھیگ گیا تھا, غلہ بھیگ گیا تھا, جو بھیگا ہوا غلہ تھا اگر اوپر رکھتا تو کسٹمر نہ خریدتے, میں نے نیچے ڈال دیا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی,
یہ تو دھوکا ہو گیا. کسٹمر آئے گا, سوکھا اناج دیکھے گا, آرڈر دے گا اور تم نکالو گے تو اندر گیلا اناج ہوگا. یہ تو کسٹمر کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اے میرے صحابی, من غشنا فلیس منا, جو کسٹمر کو دھوکا دے رہا ہے, جو خریدار کو دھوکا دے رہا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکا دھڑی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. او لوگوں, آپ کے نبی نے آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, ذرا پتہ تو کرو. مسئلہ یہ ہے آج کی دنیا کا انسان پیسہ کمانے کے لیے بے چین بنا ہے. پیسہ کیسے بھی آنا چاہیے, حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے, دھوکہ دھڑی کر کے آ رہا ہے, جھوٹ بول کر کے آ رہا ہے, 420 کر کے آ رہا ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا, یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اینا اخذ المال, انسان پرواہ نہیں کرے گا. آپ کے اسی علاقے میں بندھن بینک, بندھن لون کی شکل میں عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے اور باقاعدہ انٹرسٹ پر لون دیا جا رہا ہے, اور گھر کی عورتوں کو انوالو کر کے لون دیا جا رہا ہے, اور چند پیسوں کے لیے, زیادہ بڑا اماؤنٹ نہیں, 5,000 10,000 20,000 کا اماؤنٹ بینک کے ذریعے انٹرسٹ پر, بیاج پر آج مسلمان لے رہا ہے. میرے بھائیوں, جس مسلمانوں کے سماج میں لاکھوں کروڑوں روپئے لوگ اپنے فالتو کے شوق پر اڑا دیتے ہیں, کاش ہم کوئی سنستھا ایسی بناتے, کوئی ادارہ ایسا بناتے, کوئی یونٹ ایسی بناتے. ہمارا کوئی غریب بھائی ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, ہم کوئی ایسا سسٹم بناتے, میرے بھائی ہم تجھے قرضہ دیں گے اور اس کو کوآپریٹو بنیاد پر دیں گے, ہم تجھے بغیر انٹرسٹ کے قرضہ دیں گے, تو دھیرے دھیرے کر کے ہمارا قرضہ بھر دینا. ایسا کوئی سسٹم ہم بناتے تو ہماری بہت ساری قوم کے لوگ آج بیاج سے بچ جاتے. یہ بیاج اتنی خطرناک چیز ہے. میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو بیاج کھانے والے پر, بیاج کھلانے والے پر, بیاج کی گواہی دینے والے پر اور بیاج لکھنے والے پر, سب پر اللہ کی لعنت. اس گناہ سے میرے پیارے ساتھیوں اپنی سماج کو ہم بچا سکتے ہیں. اور آگے بڑھیے. آج کل ہمارا نوجوان سٹے بازی کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, ڈریم 11 کے ذریعے, آن لائن ایپس کے ذریعے. پہلے لوگ جوا کھیلتے تھے تاش کے پتوں کے ذریعے, آج زمانہ ترقی کر گیا, موبائل پر گیم کھیل کے آج جوا کھیلا جا رہا ہے. ایویٹر ایک گیم آتا ہے, کیسینو ایک گیم آتا ہے, بہت سارے گیم آتے, اس میں جوا چل رہا ہے. اور ہمارا نوجوان اپنی گاڑی کمائی کو جوا میں لگا رہا ہے, سوچتا ہے راتوں رات امیر بن جائے گا. میرے نوجوانوں, اللہ کے واسطے یہ شارٹ کٹ مت اپناؤ پیسہ کمانے کے, پیسہ کمانے کا پراپر طریقہ اپناؤ, بہت دولت ملے گی انشاءاللہ, بہت برکت دے گا اللہ تعالیٰ. اسی بھارت کی سرزمین پر ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. چاہے رتن ٹاٹا کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو ٹاٹا کمپنی کے مالک تھے, ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا. چاہے وپرو کمپنی کی عظیم پریم جی کی زندگی کو آپ پڑھ لیں, چاہے ریلائنس کمپنی کے فاؤنڈر دھیرو بھائی امبانی کی زندگی پڑھ لیں. یہ جتنے بڑے بڑے کاروباری ہیں, ان کی زندگیوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے گراؤنڈ سے شروعات کی تھی, زمین سے شروعات کی تھی, کسی چھوٹے بزنس سے شروعات کی تھی, محنت کرتے رہے, ایمانداری سے لگے رہے, اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرتے رہے اور اپنے کاروبار کو بہت آگے لے کر کے گئے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ حلال طریقے سے بہت پیسہ کما سکتے ہو, حرام طریقے سے کما کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو میرے پیارے. اور آگے بڑھیے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہم نے یہ سمجھا نماز پڑھ لیا بس ہو گئے مسلمان, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, ختنہ کرا لیا, سر پہ ٹوپی لگا لیا, لنگی پہننے لگے, ہو گئے مسلمان. نہیں میرے پیارے ساتھیوں, اسلام پوری زندگی, پوری لائف سٹائل کا نام ہے. اسلام اس پر بھی لاگو ہوتا ہے. آپ اپنی بیوی کے لیے شوہر کیسے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے باپ کیسے ہیں, آپ اپنے پڑوسی کے لیے پڑوسی کیسے ہیں. ایک انسان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے, مگر اپنی بیوی کے لیے وہ جلاد بنا ہوا ہے. بیوی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا, بیوی کو ہمیشہ غصہ دکھاتا ہے, بیوی پر ہمیشہ روب جھاڑتا رہتا ہے, بیوی کو غلام بنا کے رکھا ہے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں عورت پیر کی جوتی ہے, اس کو کبھی سر پہ نہ چڑھانا اور نہ سر پہ چڑھ کر کے پیشاب کر دے گی. یہ جملہ مسلمان کہتا ہے. او لوگو, جس عورت کو تم پیر کی جوتی قرار دے رہے ہو,
میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. او لوگو، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں. آپ کی 9 بیویاں ایک ساتھ رہتی تھی، آپ ان کے نخرے بھی اٹھاتے تھے، آپ ان کی خواہشات کو پورا بھی کرتے تھے، ان کا حق بھی ادا کرتے تھے، سفر میں جاتے تھے قرآن اندازی کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے. اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا، موبائل پر بھی چیک کرو بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے، بچہ گالی سیکھ رہا ہے، بچہ بےہودہ باتیں سیکھ رہا ہے. بچوں کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے. نہیں میرے بھائی، بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے. 3 سال کا بچہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانک ہوگا. عربی کا شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلقاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت اوبا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے، یتیم تو وہ ہے، انات تو وہ ہے، ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہیں ہے. باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے. جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوگی. کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ. زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی ان کو جہنم کی آگ سے نجات نہ ملے گی، جہنم کی آگ سے اللہ ان کو نہیں بچائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی قدر کرو اور ایمان پر قائم رہو. اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، اللہ کو کفر پسند ہے. اور آگے بڑھو، اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ ناپسند ہے. کیا ہے وہ چیز؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. اے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ ان لوگوں کا ڈیفینس مت کیجئے، ان لوگوں کا بچاؤ مت کیجئے، ان لوگوں کی طرف سے آپ بحث مت کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والے ہوں. خیانت اللہ کو پسند نہیں. خیانت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ امانت کا الٹا ہے خیانت. امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے آپ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا